وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی ولن یذیک رسول اللہ جاہ کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم حق سچ بیان کر کے عقیدہ رکھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، جمعہ شریف کے خطبہ میں پچھلے جمعہ شریف پر اس عنوان پر ہم نے گفتگو کی کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور اس سوال کا جواب قرآن مجید کی آیات مقدسہ سے دیا گیا تھا۔ آج اس کا جو دوسرا حصہ ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کا جواب حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔
اگرچہ یہ کافی طویل عنوان ہے، کافی طویل موضوع ہے، لیکن چونکہ جمعہ شریف کے خطبے کا مختص ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر میں ایک ہی حدیث، صرف ایک حدیث جو ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا، وہ ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اسی سے اس سوال کا جواب زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل جائے گا کہ زلزلوں کا اور اللہ کے عذاب جن جن صورتوں میں آتے ہیں ان کا سبب اور وجہ کیا ہوتا ہے۔ شروع کے اندر یہ بات ہائی لائٹ طور پر، خاص طور پر آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جن چیزوں کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کیا حدیث پاک میں، ان چیزوں کے سنتے ہوئے ہم نیوٹرل ہو کر بالکل کسی بندے پر، کسی اور پر کہ فلاں کے اندر یہ جرم پایا جاتا ہے، یہ تصور اور خیال نہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ حدیث کے اندر جو جو غلطیاں اور جرم بیان کیے گئے ہیں، ہمارے اس وجود کے اندر ان غلطیوں میں سے کیا کیا موجود ہے۔ جہاں پر نشانی لگے کہ ہمارے اندر یہ جرم اور غلطی موجود ہے، وہاں پر اپنے دل ہی دل میں اللہ کے حضور گناہ سے معافی، توبہ کر لینا اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں عہد کرنا۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک ہی گفتگو ہماری معافی کا سبب بن جائے گی۔ دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ بجائے کسی اور بندے کے ذہن میں لانے کے کہ فلاں کے اندر یہ جرم پایا جاتا ہے، فلاں کے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے، اس کی بجائے اپنے باطن کے اندر، اپنے جو ہے سینے کے اندر جھانک کر اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اس میں سے کیا کچھ پایا جاتا ہے۔ تو سنیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اور راوی ہیں اس روایت کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واتى الرجل امرأته وأقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وصاد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت الكينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتكبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع۔ یہ میں نے عربی الفاظ برکت کے طور پر تلاوت کیے کہ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ نکلے۔ اب سنیے، میں حدیث کی شکل آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ حدیث کے اول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جرم بیان کیے، کچھ گناہ بیان کیے، اور وہ سارے گناہ چند گنتی کے بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ گناہ بندوں کے اندر ہو جائیں تو اس وقت آگے سرکار نے اللہ کے کچھ عذابوں کا ذکر کیا کہ اس وقت ان عذابوں کا انتظار کرنا۔ اب اسی ترتیب سے آپ نے حدیث کو غور سے سننا ہے کہ پہلے ترتیب وار سرکار نے جرم بیان کیے اور گناہ بیان کیے، اور آخر پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان جرموں کی جو سزا ہے وہ بیان فرمائی۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دیولا، جس وقت غنیمت کا مال لوگ اپنا سرمایہ سمجھنے لگ جائیں،
آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ جس وقت رعایا اور عوام کے سرمایے کو اپنی دولت بنا لی جائے، جس وقت لوگ غیروں کے مال پر قبضہ کنٹرول جما کر بیٹھ جائیں، جس وقت اپنے ماتحتوں کا جو بیت المال میں مال ہوتا ہے اس مال کو اپنی ذاتی سرمایہ کاری میں صرف کیا جانے لگے، یہ جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی اور فرمایا جس وقت یہ جرم ہوگا، آگے عذاب کا ذکر آئے گا، کہ لوگ اپنے مال کی بجائے کسی اور کے مال پر قبضہ اور کنٹرول کر لیں گے۔ یہ ذہن میں رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ پڑھنے کی ترغیب نہیں دی، کچھ کام اور جرم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی نمازوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، انسان کی کیے ہوئے حج، کیے ہوئے عمرے، رکھے ہوئے روزے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جس وقت انسان کسی اور کا مال کھاتا ہے تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ جس وقت غنیمت کا مال، عوامی مال، بیت المال والا مال اپنا ذاتی سرمایہ سمجھ کر استعمال ہو جانے لگے گا۔ میں اس کی جھلک دور فاروق اعظم سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حاکم تو وہ بھی تھے، حکومتیں انہوں نے بھی کیں، اور جتنی جگہ پر ہمارے حکمران حکومت کر رہے ہیں اس سے زیادہ جگہ پر انہوں نے حکومت کی، آدھی دنیا پر حکومت کی۔ اور ان کے پاس ایک شخص آتا ہے رات کے وقت گفتگو کرنے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ تم نے بات ذاتی طور پر میرے ساتھ کرنی ہے یا کوئی عوامی بات ہے، سرکاری بات ہے، یہ بتاؤ کہ کس قسم کی بات تم نے کرنی ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے پرسنلی ذاتی طور پر آپ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور بات کرنی ہے۔ تو جو چراغ جل رہا تھا حضرت عمر نے وہ چراغ بجھا دیا، اس چراغ کو بجھا دیا۔ اس نے کہا حضور اندھیرا ہو گیا ہے، روشنی میں بیٹھ کے بات کرنی تھی۔ فرمایا جس وقت تیری میری ذاتی ملاقات ہے اور تو نے میں نے ذاتی طور پر آپس میں بیٹھ کر بات کرنی ہے تو اب یہ چراغ جلانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ کیوں؟ فرمایا یہ چراغ جل رہا تھا بیت المال کے تیل سے، حکومتی سرمایہ کے تیل سے یہ چراغ جل رہا تھا، اور یہ تیری میری ذاتی ملاقات ہے، اس ملاقات میں اس تیل کو جلا کر آپس میں بیٹھ کر بات کرنا یہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اگر عوامی بہتری کے لیے ہماری ملاقات ہوتی، کوئی سرکاری طور پر ہماری ملاقات ہوتی پھر تو چراغ جلتا رہتا، لیکن یہ ہے عوام کا پیسہ، عوام کا دیا ہوا زکوٰۃ، عشر، ٹیکس، لیکن وہ مال اب میں اپنی ذاتی کام کے لیے استعمال کروں یہ میرے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذابوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب یہی سرمایہ کاری انسان اپنی دولت سمجھ کر استعمال کرے گا، اور اس میں صرف حکومت کے بڑے بڑے عہدیداروں کو نہ لینا، ہمارے ہاں غلطیاں اوپر سے لے کے نیچے تک ہیں، جس کے پاس جتنی دولت آتی ہے اس دولت کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اوپر کرپشن ہو رہی ہے تو ہم خود اپنے باطن میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے ہتھے لگنے والی دولت کیا کرپشن سے بچ جاتی ہے۔ کسی کے پاس 4 روپے کسی کے ہوں تو وہ اس کے اندر بھی زیادتی کر دیتا ہے، حق تلفی کی جاتی ہے، لوگوں کا حق کھایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ پہلا جرم بیان فرمایا کہ جس وقت عوامی مال کو ذاتی سرمایہ سمجھا جانے لگے گا اور لوگ اس مال کو ہڑپ کرنے لگیں گے، اس کے بعد اگلے نمبر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا والامانۃ مغنما، والامانۃ مغنما، امانت جب کسی کے پاس رکھی جائے گی دوبارہ ملنے کا امکان نہیں ہوگا، لوگ امانت میں خیانت شروع کر دیں گے۔ امانت صرف یہ نہ سمجھنا کہ روپے پیسے کی امانت ہوتی ہے، سونا چاندی کے زیورات دے دیے کسی کو کہ چلو سنبھال کے رکھو بعد میں لے لیں گے، یہی امانت ہے نہ، منہ سے نکلی ہوئی بات بھی دوسرے بندے کے پاس امانت ہوتی ہے۔ جس بندے نے آپ کے ساتھ لوگوں سے ہٹ کر اکیلے میں بات کی تو یہ اس کا راز آپ کے سینے میں امانت ہے، اگر یہ اس کا راز تم نے راز نہ رکھا تو یہ امانت میں خیانت بن جائے گی۔ کسی کا عیب تم نے دیکھ لیا اور اس عیب کو دیکھ کر اصلاح کی نیت کے بغیر اسے بدنام کرنے کے لیے
جگہ جگہ پہ تھڑے تھڑے پہ چوک چوک میں گلی گلی میں بیان ہوا۔ یہ امانت میں بھی خیانت ہو جائے گی کہ تم نے اپنی نگاہ والی امانت کے اندر غلطی کی کہ تم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے اندر خیانت سے کام لیا۔ آنکھ کے ساتھ بھی خیانت، کان کے اندر کوئی بندہ بند کمرے میں بات کر رہا ہے، دروازہ بند ہے، یا ٹیلی فون پہ الگ ہو کر بات کر رہا ہے، چوری چوری ہو کے اس کی بات سننے کی کوشش کی، یہ بھی خیانت کی، کان کی خیانت کی۔ کیوں؟ کیونکہ جو حق نہیں تھا آپ کا بات سننے کا، اس بات کو سننے کی کوشش کی گئی، یہ امانت میں خیانت والی صورتحال ہے۔ ایسے ہی کسی کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے، اگلا بندہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اس کی کال کو ریکارڈ کرو، تم نے اس کی کال کو ریکارڈ کر کے عام پھیلا دیا، یہ بھی خیانت کی اس بندے کے ساتھ۔ اس نے پرسنلی آپ کے ساتھ ایک بات کی راز کے طور پر، اور وہ بات اوپن کر دی گئی، لوگوں کے اندر شو کر دی گئی، لوگوں میں پھیلا دی گئی۔ امانت میں خیانت کی بے شمار صورتیں ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جرم میں بیان فرمایا کہ دوسرا جرم جب بندوں میں یہ ہو جائے گا کہ امانت میں خیانت، اور امانت کو لوگ اپنا مال سمجھ کے ہڑپ ہڑپ کر جائیں گے۔ یہ سرمایہ کاری مدارس ہوں، مساجد ہوں یا سرکاری محکمہ جات ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، جو کچھ مدارس کے اندر فنڈنگ ہوتی ہے وہ جمع کرنے والے کا ذاتی مال نہیں ہوتا، وہ اللہ کے رسول کے نام پر اور دین کے نام پر جمع ہونے والا مال ہوتا ہے۔ جو مساجد کے اندر ہوتا ہے وہ بھی جمع کرنے والے کا ذاتی فنڈ نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آنے والا مال ہوتا ہے۔ اس کو اپنی دولت سمجھ کر استعمال کرنا بہت سخت جرم ہے، وہ اللہ کا مال ہے، اللہ کے لیے ہی استعمال کیا جائے، یہ بھی امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس وقت اور گناہوں میں سے یہ گناہ بھی آ جائے، کیا فرمایا؟ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، کہ لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھنے لگ جائیں، زکوٰۃ کو چٹی سمجھنے لگ جائیں، سال کے بعد اپنے مال میں سے، وہ بھی ایک مخصوص نصاب ہے، وہ پوری گفتگو تو میں اب نہیں کر سکتا لیکن اشارہ ہے کہ مخصوص نصاب کے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کی قیمت کی سرمایہ کاری انسان کے پاس موجود ہو، اور سال پورا اس پہ گزر جائے اور بندے کی ضرورت سے بھی زائد ہو، اس مال پر سالانہ 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا لازمی اور ضروری ہے۔ لاکھوں لاکھوں روپے کے بینک بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ ہماری مسلمان قوم کیا کرتی ہے، جس وقت سال گزرنے لگتا ہے اکاؤنٹ اپنی بیوی کے نام کر دیا، بیوی کا اکاؤنٹ اپنے نام کر دیا، کس خاطر؟ کہ زکوٰۃ نہ کاٹ لی جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بینک کو ہی زکوٰۃ دو، نہ پتہ نہیں وہ کہاں جاتی ہے، اپنا مال لے کر اپنے ہاتھ سے کسی غریب مسکین کو زکوٰۃ دو، لیکن زکوٰۃ سے بچنا، 40واں حصہ زکوٰۃ کا، اس کو بھی چٹی سمجھ لینا۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی اگر دل میں یہ آئے کہ ہائے کیوں دینی پڑی، تو وہ بھی اس جرم کے اندر شامل ہوگا۔ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو خوش دلی سے دیا جائے، کیوں؟ مال اسی کا ہے، اسی کی راہ میں دینا ہے، اللہ نے ہی تو عطا فرمایا، اللہ نے ہی تو یہ سب کچھ دیا ہے، اب اس نے مانگا ہے تو اس کی راہ میں دیتے ہوئے انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت زکوٰۃ کے مال کو چٹی سمجھا جانے لگے گا، لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھ کر تاوان، جرمانہ، ٹیکس سمجھ کر ادا کریں گے۔ آج ہماری الٹی گنگائی بہتی ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہمارے سروں پہ ٹیکس کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں، لیکن ٹیکس دیتے ہوئے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار نے تیسرے جرم میں یہی بیان فرمایا کہ جس وقت لوگ زکوٰۃ کو اپنے سر پر بوجھ سمجھ کر بے دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ نمبر 4 فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور تعلیم دین کی خاطر نہیں ہوگی۔ بڑا اہم حصہ ہے اس حدیث پاک کا، علم
عام طور پر ہم بچپن سے پرائمری سے بھی پہلے سنتے آئے ہیں علم بڑی دولت ہے، ذرہ برابر جھوٹ نہیں، یہ بات بالکل سچ ہے۔ علم ایک نور ہے، بالکل سچ ہے، لیکن علم کو حاصل کس مقصد کے لیے کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا فرق سمجھنا توجہ سے۔ ایک ہوتا ہے دولت اور دنیا کمانے کے لیے جس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے اسے فن کہا جاتا ہے، ہنر کہا جاتا ہے، اسے علم نہیں کہا جاتا۔ علم وہ ہوتا ہے جس کو انسان حاصل کرے اس وجود کو سنوارنے کے لیے اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے۔ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے۔ تعلیم اور چیز ہے، کسب اور کمائی کرنا یہ اور چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت حالت یہ ہو جائے گی کہ لوگ علم دین کا نہیں پڑھیں گے، علم دین حاصل نہیں کریں گے، وَتُعَلِّمَ اور آگے ہے لغیر الدین کا مطلب یہ ہے کہ علم ہوگا لیکن دین کا نہیں، دین کے لیے علم نہیں پڑھا جائے گا، مقصد دین نہیں ہوگا۔ اب اس جرم کے اندر صرف ہم دنیاوی تعلیم کو بھی نہیں، ہمارے مدارس میں بھی آنے والا بچہ اگر اس نیت سے آئے کہ میں پڑھ کر دولت کماؤں گا، اپنے رزق اور سرمایہ جمع کروں گا، پھر اس علم کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ علم پڑھا جاتا ہے اللہ کی معرفت اور پہچان کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، مین مقصد رضائے خدا اور اپنی تربیت اور اپنے اصلاح، اس لیے علم پڑھا جائے۔ دولت یہ دنیا کی جو کچھ سرمایہ کاری ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ہی عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں بہت بڑا نام ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ حیران ہو جاؤ گے، ان کے والد گرامی فوت ہوئے تو ٹوٹل 80 دینار ان کے ابا جی کی وراثت تھی، 80 دینار، اور 80 دینار میں سے 40 دینار ان کے حصے میں آئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ کتنے؟ 40 دینار۔ دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے، درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ۔ 40 دینار غوث اعظم کے حصے میں آئے۔ ابھی بچپنا تھا اور ماں سے کہنے لگے اماں جان میں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ ماں نے باپ والی جو وراثت تھی 40 دینار اٹھائے، کرتے کے اندر سیے اور سی کر فرمایا چل بیٹا جا کے پڑھو، اور کہا راستے میں کسی سے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ بات مشہور ہے، اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، باپ کی طرف سے ملنے والی ٹوٹل وراثت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے اندر صرف کر دی۔ نہ بلڈنگیں بنائی، نہ بزنس کیا، نہ کوئی کاروبار، نہ جائیداد، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف ساری دولت اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے کے اندر غوث اعظم نے خرچ کر دی، کچھ بھی نہیں بنایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، انہوں نے تو اپنی وراثت سے کچھ نہیں بنایا، پھر رب نے ان کو دیا بھی کچھ نہیں۔ آج دیکھ لو، مسجد ہے تو غوثیہ، مدرسہ ہے تو غوثیہ، کوئی بہت بڑی بزنس وہ بھی غوثیہ، کسی نے اپنے پلانٹ لیے تو وہ بھی غوثیہ، کسی نے بہت بڑی بلڈنگ بنا لی اس کے نام پر غوثیہ منزل لکھا دیا۔ رب نے کہا میرے بندے تو نے اپنی دولت، اپنا سرمایہ اپنے لیے نہیں خرچا، تو نے میری راہوں میں خرچا، اب جہان سارا میں تیرے نام کر دیتا ہوں۔ اس واسطے علم دین سے ہٹنا زلزلے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے۔ میں غالباً پہلے بھی یہاں پہ یہ چیز عرض کر چکا ہوں کہ ہماری توجہ دین سے بہت دور جا چکی ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب فقط ساتے اور تیجے اور ختم اور کل کے لیے اللہ نے نہیں اتارا، صرف اس مقصد کے لیے نہیں اتارا۔ اے اللہ کی کتاب ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اللہ نے اس مقصد کی خاطر اتاری کہ قرآن پڑھو، اپنی راہیں سیدھی کرو، اپنا دین اور دنیا کی راہیں سیدھی کرو قرآن کے ذریعے۔ ہماری الماریوں میں قرآن پڑھا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا سال تک کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔
خدا نخواستہ گھر میں فوت کی ہو جائے تو اس وقت ختم پڑھنے کے لیے قرآن نکالا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک جگہ پہ تقریر تھی تو میں نے یہی کہا نا کہ ختم پڑھنے کے لیے قرآن نکالتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، ایک مولانا ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نا جی نا، ختم پڑھتے ہوئے بھی آپ کوئی نہیں اٹھاتے، مسجد سے بچے بلائے جاتے ہیں، وہ آ کے پڑھیں، خود نہیں پڑھتے۔ اس وقت تک بھی ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ نہیں۔ ہم نے قرآن کتنا سیکھا؟ میں نے شروع میں کہا کہ کسی کی ذات پہ اٹیک نہیں، اپنے اوپر ہم نے دیکھنا ہے۔ ہماری عمر کتنی گزر گئی، 30 پاروں میں سے ایک پارہ ہم نے مکمل سمجھ لیا آج تک کہ ہم نے قرآن سیکھ لیا ہو کہ ایک پارے میں ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے۔ ایک رکوع بتا دو کہ ایک رکوع ہم نے سیکھ لیا ہو کہ پورے رکوع کے اندر اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور ہے یہ ہماری بہتری کا سرمایہ، اس کے اندر ہماری دین و دنیا کی بھلائیاں جمع ہیں قرآن مقدس کے اندر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ زلزلے کے اسباب میں جو جرم اللہ کے رسول نے بیان کیے، ان جرموں میں سے ایک جرم یہ ہے کہ لوگ علم دین کا نہیں پڑھیں گے، علم دین کی طرف لوگ نہیں آئیں گے، توجہ دین کی طرف نہیں رہے گی اور لوگ دین سے ہٹ جائیں گے، علم دین کی اہمیت اور جو ضرورت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم نہیں ہوگا، لوگ دنیاوی علم میں پھنس جائیں گے۔ وقت تھوڑا ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ 5ویں نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی توجہ سے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّعَ أُمَّهُ، یہ بھی جرم زلزلے کے اسباب میں سے سرکار کا بیان۔ فرمایا آدمی اپنی بیوی کی مانے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ اندر جھانکنے سے پہلے تو کروڑوں سلام کرو نا اللہ کے رسول کی نگاہ نبوت کو۔ ہمارے معاشرے میں جو کچھ 14 صدیاں بعد ہونا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ کیسے لفظ ہیں حدیث پاک کے کہ آدمی بیوی کی فرما برداری کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ جس نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک اپنی چھاتی سے اس کو غذا کھلائی، اس کا پیشاب پخانہ صاف کرتی رہی، اس کو کپڑے دھو دھو کے دیتی رہی، اس کے بستر کا انتظام کرتی رہی، وہ ماں شادی کے بعد اپنی ایک روٹی کو بھی ترسنے لگ گئی اور بچہ اپنی بیوی کے ساتھ مل گیا۔ ہم نے سمجھا کہ زلزلے کے اسباب میں سے فقط ہماری حکومتی لیول پہ ہونے والی کرپشن ہے۔ نا بابا، ہمارے اپنے اندر اس چھوٹے سے وجود کے اندر بھی ایسے جرم ہیں جو سبب ہیں بڑے سے بڑے زلزلوں کا۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے قرآن کے اندر اپنی عبادت کے بعد جس نیکی کا ذکر کیا وہ تھی والدین کی فرما برداری۔ جہاد پہ لشکر اسلام کا جا رہا تھا، میرے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں بھی اسلام کا فوجی اور مجاہد بن کر لشکر میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا ماں اور باپ زندہ ہیں؟ اب دیکھو نا، کوئی لشکر اس وقت ضرورت تھی، ایک بندے کی ضرورت تھی، میں اسلامی لشکر میں شامل ہو کے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں۔ فرمایا ففیہما فجاہد، تیرا جہاد یہ ہے ماں باپ کی نوکری کر، جا گھر میں بیٹھ کے اپنے والدین کی خدمت کر، تیرا یہ جہاد ہے، اس سے اللہ تجھے جہاد کا اجر دے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تربیت کی، اور ہمارا عمل، ہمارا کرتوت، ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہماری فکر کہ ہماری ہر ظلم اور زیادتی جو باہر نہیں چل سکتی وہ ہم اپنے والدین پہ چلاتے ہیں، اپنے ماں اور باپ پہ چلاتے ہیں، ماں اور باپ کو دکھ دیا جاتا ہے۔ یہ 5ویں نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بیان کیا جس سبب سے اللہ کے عذاب اترتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جس وقت کوئی قوم اپنے محسن کی ناشکری کرتی ہے، جس نے اس کے ساتھ نیکی کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ آگے سنیے، وقت بہت تھوڑا ہے، اگلے لفظ سننا، وَأَدْنَا صِدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت آدمی اپنے دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور کرے گا۔ یہ زلزلے کے اسباب ہیں، دوست کو نزدیک، ابا جی کو دور، والد سے دور، دوست کے نزدیک۔
اب باپ کا حق دوست و دوست رہا، اس وجود سے بھی زیادہ ہے انسان کے اپنے اوپر۔ شریعت کہتی ہے کہ تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بال بچے ہیں، بیوی ہے، اور ابا میرا چاہتا ہے کہ میرا مال وہ کھائے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اب سوچو، جس کا مقام یہ تھا وہ بچے کی توجہ کا بھی حقدار نہیں رہا بیچارہ، کہ بچہ اس کو ٹائم دے دے، بچہ اس کے پاس بیٹھ جائے، اس کی صحت پوچھ لے۔ یہ ذہن میں رکھو، دنیا کے یار لاکھوں کھلا لو ان کو، وہ اتنے خوش نہیں ہوں گے۔ باپ کے پاس ایک جھٹ بیٹھ بھی جاؤ تو اللہ اس کو خوشی سے اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرما دے گا۔ کتنی بڑی نیکی ہے۔ میں نے ایک بزرگ سے سنا، بڑی پیارے بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جنت اور دوزخ ہمارے گھروں میں ہے، جنت اور دوزخ ہمارے گھروں میں ہے۔ انسان کا دل چاہے تو جنت خرید لے، دل چاہے تو دوزخ چلا جائے۔ گھروں میں کیسے ہے؟ ماں اور باپ انسان کی جنت ہے۔ خدمت کر کے، نوکری کر کے، ان کی خدمت گزاری کر کے انسان جنت کما سکتا ہے، اور ماں باپ کی دل آزاری کر کے انسان دین و دنیا سے اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ مت سمجھنا کہ یہاں میرے باپ کا قصور ہے، یہ میرے باپ کی غلطی ہے، نہ، تو نے بھی کسی کا باپ بننا ہے۔ قرآن میرے سامنے موجود ہے، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، حلفاً کہہ رہا ہوں۔ ہمارے پاس گھر میں میرے والد گرامی کے پاس ایک شخص آیا دم کروانے کے لیے۔ ڈرائنگ روم بیٹھک میں جب وہ آیا تو کتابیں لگی تھیں الماریوں میں، تو دروازہ میں نے کھولا، اندر آیا، والد صاحب کے پاس بیٹھا، تو اس نے پوچھا یہ کتابیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیٹے میرے پڑھتے ہیں، ان کا یہی شعبہ ہے۔ وہ دم کرانے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہو؟ میں نے کہا بالکل ٹائم ہے میرے آپ کے لیے۔ میرے پاس قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا مولوی صاحب میرے پاس بزنس ہے، میری اپنی گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں، کوٹھیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، بینک بیلنس ہے میرا بہت زیادہ، لیکن میری زندگی میں سکون کوئی نہیں، میری زندگی میں سکون کوئی نہیں۔ مجھے حل بتاؤ کہ میری زندگی سکون والی کیسے ہو سکتی ہے۔ اب اس سوال کے جواب میں دینی شعبے سے تعلق رکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، دین سمجھنے والا سب سے پہلے یہی پڑھے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میں نے بھی یہی کہنا تھا، لیکن میرے بولنے سے پہلے اس شخص نے خود کہا، اس نے کہا مولوی صاحب وجہ یہ ہے کہ میری زندگی سے دولت سب کچھ ہونے کے بعد سکون اس وجہ سے اٹھا کہ میں نے اپنے والد کی زندگی کو بے سکون کیا تھا، ابے نو بے سکون کیتا، والد کو بے سکون کیا۔ میں نے بڑے آرام سے اسے کہا یار یہ تو اتنا مسئلہ نہیں، بڑی آسانی سے حل ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا جاؤ پاؤں میں بیٹھ جاؤ، معافی مانگ لو۔ ماں باپ کا رشتہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دیر نہیں لگاتے، جلدی معاف کر دیتے ہیں، تم معافی مانگ لو۔ میں نے جب یہ کہا تو اس کی اب آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے، رونے لگ گیا۔ اس نے کہا مولانا اگر باپ زندہ ہوتا تو پھر تو پتہ نہیں میں کب کی معافی مانگ چکا ہوتا۔ بد نصیبی یہ کہ باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، اور وہ میں نے ان کی زندگی کو بے سکون کیا۔ اب اس کی بات تھی، اس نے کہا میں اپنی اس غلطی کے کفارے میں نے اپنے چچا کو جو میرے والد کا بھائی تھا، میں نے اسے حج بھی کرایا اپنے خرچے پہ کہ میری اس غلطی کی تلافی ہو جائے، لیکن ابھی تک وہ میں بے سکونی کاٹ رہا ہوں جو میں نے اپنے والد کو بے سکون کیا تھا۔ واللہ باللہ میں نے اسے کہا، میں نے کہا خدا کے بندے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ جوڑا ہوتا ہے والدین کا اولاد کے ساتھ، یہ بڑا قریبی اور عزیز ہوتا ہے، جاؤ اپنے باپ کی قبر پہ چلے جاؤ، قبر پہ بھی جا کے معافی مانگو نا، اللہ تمہیں پھر بھی معاف فرما دے گا۔ اب اس بندے کے جملے تھے، اس نے کہا ہے معافی مل جائے گی مجھے، جو رب نے اس وقت اپنی رحمت سے بات میرے دل میں ڈالی، ذہن میں ڈالی۔ میں نے اسے کہا یار
اس نے اگر تجھے معاف نہ کرنا ہوتا تو تیرے دل میں یہ بات ڈالتا ہی نہ، اس نے معاف نہ کرنا ہوتا تو تیرا خیال ہی نہ جاتا ادھر، معاف ہی تو کرنا تھا کہ تجھے احساس دلوایا کہ تو جرم کی، اپنی غلطی کی معافی مانگ۔ اور وہ ذات بھی بڑی کریم ہے، بہتے خرچے نہیں کرواتی معافی مانگنے والے سے، بس ایک آنسو آنکھ کا اس کے غضب کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا رو کے دیکھو، جاؤ اللہ تعالیٰ تجھ پہ کرم کرے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ عذاب الہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کو قریب اور باپ کو دور کر بیٹھے گا۔ جس وقت دوست قریب اور باپ دور ہو جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ سے رحمتیں نہیں، عذاب اتریں گے اللہ کی طرف سے۔ آگے سنو، وقت تھوڑا ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، سرکار نے فرمایا اگلا جرم یہ ہے کہ مسجدوں میں شور شرابے شروع ہو جائیں گے، مسجدوں میں شور شرابے شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا گھر ہے مسجد، نہ میری جاگیر ہے نہ آپ میں سے کسی کی جاگیر ہے، یہ کسی کی سرزمین نہیں، یہ رب کا گھر ہے۔ اور اس سرزمین کا تقدس اتنا ہے کہ یہاں پر اپنے گھر کی یا دنیا کی بات کرنا ناجائز ہے۔ گھر اس کا ہے تو بات بھی اسی کی ہوگی، بس کسی اور کی بات نہیں، اللہ نے منع کر دیا۔ اور پھر اس مقام پر کسی سے بلند آواز کے ساتھ آپس میں بات چیت کرنا، اس کو بھی ناجائز رکھا گیا، بلند آواز سے بات چیت کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں دیکھا، دو آدمی باتیں کر رہے تھے اونچی آواز میں، بلا لیا، فرمایا ادھر آؤ۔ جب آئے فرمایا کہاں سے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضور ہم یمن کے علاقے سے ہیں۔ فرمایا مسافر نہ ہوتے تو میں تمہاری گردنیں اتار دیتا، تمہیں حیا نہیں؟ تم مسجد رسول میں بیٹھ کر اونچی آوازوں سے باتیں کر رہے ہو۔ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، اس مقصد کی خاطر یہ جگہ بنائی جاتی ہیں، ہمارے ذاتی جھگڑوں کی خاطر، ہمارے شور شرابوں کی خاطر اس مقام کو نہیں بنایا گیا، اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا جس وقت مسجدوں میں شور و غل اٹھے گے، مسجدوں میں شور شرابے ہوں گے، یہ بھی سبب ہے ایک اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا۔ سننا آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور فرمایا اگلی جرم یہ ہوگا کہ قبیلے، خاندان اور فیملی کا جو سردار ہوگا وہ اللہ کا نافرمان ہوگا۔ یہ صورتحال بھی پیدا ہو جائے گی۔ میں نے ایک جگہ پہ یہی بات بیان کرتے ہوئے کہی تو ایک شخص نے مجھے کہا، پنجابی میں مقولہ ہے، لوگ کہتے ہیں جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے ہی سیانے۔ جس شخص کے پاس دولت روپیہ ہے وہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، لوگ اسے سرداریاں دے دیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ کا دین سرداری کے لیے دولت نہیں دیکھتا، اللہ کا دین دیکھتا ہے سردار وہ ہے جس کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری ہے۔ وہ بے شک وہ گلی میں بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے، دروازے پہ بیٹھا ہوا کوئی منگتا ہو، جس کو رب نے توفیق بخشی ہو اطاعت اور فرما برداری اللہ رسول کی، وہ سردار ہے، بہت بڑا ہے۔ بصرہ علاقہ سنا ہے نا، بصرہ کے علاقے میں ایک شخص آیا اور پنڈ میں آ کے اس نے کہا تہاڈا چودھری کون ہے، تہاڈا سردار کون ہے، تمہارا وڈیرا کون ہے؟ لوگوں سے پوچھتا رہا۔ محلے داروں میں سے ایک نے کہا ہمارا سردار حسن بصری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسن بصری، امام حسن بصری ہمارا سردار ہے۔ وہ شخص پوچھتا حسن بصری کے دروازے پہ گیا تو وہ بالکل درویشانہ انداز، سادہ سا مکان، سادہ سا لباس، سادہ سا ڈھنگ۔ اس نے کہا بھول گیا بندہ، میں نے محلے کا سردار پوچھا تھا، اس نے تو غریب سے غریب بندے کا گھر بتا دیا۔ واپس پلٹ کے کہا بھائی میں نے کہا تھا تمہارے علاقے بصرے کا سردار کون ہے، تم نے مجھے کس کا بتایا؟ انہوں نے کہا سردار ہی پوچھا تھا نا، تم نے کہا سردار کا، سردار ہمارے علاقے کا حسن بصری ہے۔ حسن بصری کیسے سردار ہے، وہ تو بالکل سادہ ہے۔ جواب سننا سمجھدار انسان کا۔ انہوں نے کہا بھائی سردار وہی ہوتا ہے نا کہ جس کے دروازے پہ لوگ اپنی حاجتیں لے کر جائیں، ان کا وہی ہوتا ہے۔
اس بندے نے کہا خدا کی قسم میں نے شہنشاہوں کو حسن بصری کے دروازے پہ جاتے دیکھا، حسن بصری کو کسی کے دروازے پہ جاتے نہیں دیکھا ہے۔ پھر سردار حسن بصری ہوا جس کے دروازے پہ بادشاہ بھی آتے ہیں۔ وساد القبیلۃ فاسقہم، قیامت کی نشانی ہوگی، وڈیرا وہ ہوگا جو اللہ رسول کا نافرمان ہوگا، جس نے اطاعت خدا کی نہیں۔ دولت سے بندہ بڑا نہیں بن جاتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اگر یہ بڑائی ہوتی تو بلال حبشی کو کوئی مقام نہ ملتا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشی بلال کو بھی سینے سے لگایا، جس کا گھر بار ہی کوئی نہیں، جس کے پاس کوئی روپیہ دولت بھی نہیں ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی سینے سے لگایا۔ صہیب رومی جس نے سب کو چھوڑ دیا، اس کو بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگایا۔ سلمان فارسی جو بکنے والا غلام تھا، چلتے چلتے پہنچا، میرے نبی نے اس کو بھی اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کی منڈیوں میں بکنے والا غلام تھا، اللہ کے رسول نے اس کو بھی اپنے سینے سے لگایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں میں سے ہر غلام کو کس قدر اہمیت دی، اور اہمیت کس بیس پر؟ دولت سے نہیں، اہمیت تھی کہ جس نے دل میں میرے اللہ اور میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کا جذبہ ہو، وہ چھوٹا سا بھی ہو تو بہت بڑا ہے۔ ایک حدیث سنتے جائیے یہاں پہ ضمناً۔ میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، مجلس کے سامنے سے ایک شخص گزرا باہر سے، بڑی توجہ سے سننا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابہ، اے بندہ دیکھ کے بتاؤ یہ بندہ کون ہے؟ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے دیکھ کے بتایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا رجل من اشراف الناس، یہ لوگوں میں سے وڈیرا بندہ ہے، اونچے طبقے کا ہے، اونچے طبقے کا ہے۔ اچھا، فرمایا اور؟ یا رسول اللہ، محلے میں، معاشرے میں، پنڈ میں، علاقے میں اس کی یہ شان ہے کہ یہ کسی دروازے پہ جا کے رشتہ مانگے، کوئی اسے رشتے کی نہ نہیں کرے گا، کوئی بھی نہ نہیں کرے گا، اتنا بڑا ہے۔ کسی سے بات کرے تو لوگ اس کی بات سنیں گے، کسی کے ساتھ فیصلہ کرے تو لوگ اس کا فیصلہ قبول کریں گے، اتنا بڑا ہے۔ خاموش ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص سامنے سے گزرا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، صحابہ اینو ہی ویکھ کے دسو یہ کون ہے؟ پلٹ کے دیکھا، دیکھ کے کہا، ھذا رجل من فقراء المسلمین۔ پہلا تھا وڈیرا، یہ تھا مسلمانوں کا فقیر بندہ ہے، مسلمانوں میں سے فقیر بندہ ہے، یہ سادہ سا مسلمان۔ اور صورتحال کیا بتائی صحابہ نے؟ یا رسول اللہ، یہ تو وہ ہے جو کسی سے بات کرنے لگے تو کوئی اس کی بات ہی نہ سنے، بات کرنے لگے کسی سے تو لوگ ادھر ادھر ہو جائیں، اس کی بات بھی نہ سنیں۔ کسی کو کوئی حکم کرے تو لوگ اس کا حکم بھی نہ مانے، کسی کو پیغام بھیجے کوئی اس کا پیغام بھی نہ سنے، کسی سے رشتہ مانگے کوئی اسے رشتہ بھی نہ دے، یہ حالت ہے۔ اللہ کے رسول کا جواب سننا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا۔ فرمایا یہ تمہاری نگاہوں کے فیصلے ہیں، میری نگاہ کا فیصلہ یہ ہے کہ بعد والا بندہ اکیلا ہو، بعد والا بندہ ہک ہوئے، اور پہلے جو گزر گیا ہے نا وڈیرا، اس جیسے بندوں سے رب کی ساری زمین بھر جائے۔ فرمایا یہ اکیلا ان ساروں پہ بھاری ہے، یہ ایک اکیلا ان سب پہ کیا ہے؟ بھاری ہے۔ کیوں؟ بے شک لوگ اس کی باتیں نہیں سنتے، پر رب کے دربار میں اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ اس واسطے افضلیت اور بلندی کا دار و مدار اللہ کے رسول کی تابع داری ہے، اور جس وقت یہ مدار ختم ہو جائے پھر عذاب۔ اگئی سنو، وکان زعیم القوم ارذلہم، فرمایا قوم کا لیڈر کمینہ بندہ ہوگا۔ مجھ سے ناراض نہیں ہونا کوئی بھی، میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث پاک ہے، نہ دکھاؤں کچھ پھر میں مجرم ہوں۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی زبان پہ کسی مومن کو ناراضگی نہیں۔ فرمایا لیڈری کمینگوں کے ہاتھوں آ جائے گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ کبھی وقت تھا قوم کی لیڈری ابو بکر صدیق جیسوں کے ہاتھ میں تھی، ایک وقت تھا جس وقت کمینہ یزید جیسا لیڈرشپ پہ آنے لگا تو حسین جیسا میدان میں اتر آیا، اور انہوں نے کہا نہیں، ہم کمینوں کی لیڈری پسند نہیں کریں۔ یہ جس وقت لیڈرشپ
اس حد تک گر جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ وقت ہوگا جس وقت اللہ کے عذاب زمین پر اترنے شروع ہو جائیں گے۔ آگے سنو، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، توجہ میری طرف، سرکار نے فرمایا کہ جس وقت کسی انسان کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، توجہ ہے آپ کی، کسی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، ڈڈو عزت نہیں، دل میں تعظیم اور محبت پیار نہیں، صرف اور صرف کہ میں نے اگر اس کی عزت نہ کی تو یہ میرا نقصان کر دے گا، میرا کچھ نہ کچھ بگڑ جائے گا، اس واسطے گزرتے ہوئے سر سلام علیکم اور 2 قدم چل کے اسی کو گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ یہ ہے عزت شر سے بچنے کے لیے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، گاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھو، راستے میں گزرنے والے گاڑیوں والے پتہ نہیں کتنے سلوٹ کریں گے، آگے جا کے انہی کو گالیاں نکالیں گے۔ دل سے عزت نہیں، عزت ہے کہ اس بندے کی عزت نہ کی تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اس عزت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہاں پہ دونوں طرف سے کہ اگلا بندہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ اپنی عزت نہ کرنے والے کو نقصان پہنچائے گا، اور یہ لوگ اتنے چاپلوس کہ وہ عزت بھی فقط اس خاطر کریں گے کہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ یہ جرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ توجہ کرنا، آگے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے باجے عام ہو جائیں گے۔ گانے باجے یہ بھی عذاب الہی کا سبب، گانے باجے عام ہو جائیں گے۔ چند سال پیچھے چلے جاؤ، یہ جو نوجوان بھائی بیٹھے ہیں اپنے بچپن کی طرف چلے جائیں، بزرگ حضرات اپنی جوانی سوچیں، جس وقت کے اندر کرائے پر ٹیلی ویژن لا کے VCR لگا کے کوئی نہ کوئی گانے باجے کا گھر میں اہتمام کرتا تھا، ورنہ کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی۔ اور آج کل صورتحال یہ ہے کہ ہر جیب میں یہ سامان موجود ہے، ہر جیب میں۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو اس میں سے گانا بج رہا ہے، ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ عام ہو جائیں گے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ۔ اب بچے کی زبان پر کسی کو اٹھا کے کہو کہ تلاوت کر دے، اسے شرم آئے گی، اور پوری گلی میں ہو سکتا ہے محلہ سر پہ اٹھا کے گانے گاتا رہے، ڈوڑے پڑتا رہے، اسے کک شرم نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے باجے عام ہو جائیں گے، اور گانے باجے والیاں عام ہو جائیں گی، جو گانے باجے بجاتی ہیں پڑھتی ہیں وہ عام ہو جائیں گی۔ اور آگے سرکار نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی، شراب عام ہو جائے گی، ہوٹلوں پہ آج کل دستیاب، سیکورٹی کے ساتھ دستیاب شرابیں عام ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کتنی دور تک پہنچی کہ سرکار نے بتایا تھا کہ وقت آئے گا جس وقت شرابیں عام ہو جائیں گی۔ آخر پہ سرکار نے فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کا پچھلا پہلوں پہ لعنتیں کرے گا، بعد میں آنے والا پہلے گزر جانے والے بزرگوں پہ لعنتیں کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کو غلط کہیں گے، میں ٹھیک ہاں تو پچھلے غلط، میں ٹھیک ہوں پچھلے بابے غلط۔ ایسا سننے کو ملتا ہے آپ کو بھی، بڑی عام آواز ہے سوشل میڈیا کی، بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ بالخصوص اسکولوں کالجز یونیورسٹی کے اندر مرزا جہلمی کی آواز، کہ جس کی ساری تقریر کا دار و مدار یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک، میں ٹھیک ہوں، بابا فرید بھی معاذ اللہ غلط، داتا علی حجویری بھی غلط، پتہ نہیں کس 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 کا نام لے کر اس نے ان کو غلط کہہ دیا۔ سرکار نے بتایا جس وقت امت کے پچھلے پہلوں پہ لعنتیں کریں گے، ہمارا حق بنتا تھا، ہم پہلوں کو سلام نہیں کر سکتے تھے تو ان کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اے قرآن اگر بچ کر آیا ہے نا تو یہ ان پہلوں کی محنتوں کا صدقہ ہے، انہوں نے قربانیاں پیش کیں، اور جو ہم سے پہلے ہیں ان پہلوں میں جو پہلا نمبر ہے وہ حضور کے صحابہ کا ہے، اہل بیت اطہار کا ہے۔ ہم اتنے جری ہو گئے ہماری زبانیں کہ ہماری زبانوں سے نہ صحابہ بچے نہ اہل بیت اطہار بچی۔ پہلوں پہ لعنتیں، پچھلوں کا حق بنتا تھا پہلوں کی عزت کی جاتی، ان کو سلوٹ کیے جاتے، ان کو سلام کیے جاتے، ان کے احسانات بیان کر کے سر جھکائے جاتے کہ ہم تو ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اے علی حجویری باہر سے آئے یہاں پر،
خواجہ اجمیری مدینہ شریف سے میرے نبی نے بھیجا خواب میں آ کر کے جاؤ وہاں پہ تبلیغ کرو۔ یہ لوگ اللہ کے رسول کے حکم سے ہمارے تک دین کا پیغام لے کر آئے، ہمارے تک انہوں نے دین پہنچایا، ہمیں اللہ اللہ کرنی ان لوگوں نے سکھائی، اور ہماری زبان دراز ہو گئی اتنی کہ ہم نے ان لوگوں پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔ پچھلوں کی غلطیاں بڑوں کو برا بھلا کہنے کا سبب نہیں بنانی چاہیے، ہماری غلطیاں ہمارے تک محدود رہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم غلط ہیں تو ہمارا بابا فرید بھی غلط ہے، نہ، بزرگوں پہ زبان درازی کرنا یہ بھی سبب ہے عذاب الہی کا۔ اب یہ سارے جرم بیان کر کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس وقت، یہ آخری لمحات ہیں، یہ توجہ سے سننا، سرکار فرماتے ہیں جس وقت یہ سارے جرم ہو جائیں، اور پہلے سے لے کے آخر تک، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، فرمایا اس وقت خونی آندھیاں چلیں گی، خونی آندھیاں، سرخ آندھی، جس آندھی میں خون خرابہ ہوگا، اتنی تیز ہوائیں کہ اس تیز ہواؤں کے اندر لوگ مارے جائیں گے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ فرمایا پھر انتظار کرو، لفظ یہ بولے، فرمایا پھر انتظار کرو سرخ آندھی، وَزَلْزَلَةً، اور زلزلے کا، وَخَسْفًا، اور زمین میں دھنس جانے کا، وَمَسْخًا، اور چہرے بگڑ جانے کا، وَقَذْفًا، اور آسمان سے پتھر برسنے کا۔ اے پہلے جرم سے لے کے آخر تک سارے دوبارہ ذہن میں لے آنا۔ یہ سرکار نے فرمایا یہ جرم جس وقت عام ہو جائیں گے اس وقت سرخ آندھی، ایک، زلزلہ، دو، مسخ چہرے کا بدلنا، تین، قذف اور زمین میں دھنسایا جانا، چار، اور آسمان سے پتھروں کا برسنا۔ فرمایا ان عذابوں کا انتظار کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کے یہ عذاب تم پہ آئیں گے، باری باری آئیں گے۔ معافی کا، رحمت کا، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ میں نے پہلے کہا کہ ہم نے کسی ایک کو نامینیٹ نہیں کرنا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، جو جو غلطی ہمارے اپنے اندر موجود ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ سے توبہ طائب ہونا ہے کہ یا اللہ یہ جرم ہم سے ہو گیا تو ہو گیا، آئندہ نہیں کریں گے۔ اللہ سے اس بات کی معافی مانگنی ہے کہ یہ اگر جرم ہوئے تو پھر یہ عذاب آئیں گے۔ اور جدید عربی، جو آج کل عربی جدید بولی جاتے ہیں، جدید عربی ڈکشنری اٹھا کے گھر جا کے دیکھ لینا، لفظ قذف حدیث پاک میں آیا، قاف، ذال اور فا، قذف کا معنی گولے باری بھی ہے جدید عربی میں۔ اللہ کے رسول کی نگاہوں کو سلام کرو، سرکار نے فرمایا یہ جرم عام ہوں گے تو آسمان سے گولے برسیں گے تم پر۔ عذاب الہی اس شکل میں بھی آ سکتا ہے، یہ بم، بارود، یہ دھماکے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، ہمارے جرموں کی سزا ہے۔ آسمان سے پتھروں کا برسنا، شکلیں بگڑ جانا، زمین میں دھنس جانا، زلزلے آ جانے، سرخ آندھیاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب۔ اور سرکار نے فرمایا وَآيَاتٍ تَتَتَابَعَ، فرمایا یہ 2 4 5 نہ سمجھنا، فرمایا اللہ کے عذاب لگاتار برسیں گے، پے در پے برسیں گے۔ اور مثال سے سمجھایا، فرمایا کا نظام ان قطع سلکہ، فرمایا جیسے تسبیح کا دھاگا کاٹ دیا جائے۔ اب استغفار پہلے سے بھی زیادہ ہمارا حق بنتا ہے یہ بات سن کر۔ سرکار فرماتے ہیں جیسے تسبیح کا دھاگا کاٹا جائے تو دانے نہیں گرتے تسبیح کے، کتنی دیر لگتی ہے ان دانوں کے گرنوں میں، ایک کے بعد دوسرے کے آنے میں کتنی دیر ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا اسی طرح اللہ کے عذاب ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اللہ کے عذاب اترتے رہیں گے بندوں پر۔ ڈائریکٹ اللہ کے عذاب کا شکار ہونے سے پہلے ہمارے پاس ایک راستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا جو لوگ استغفار کرتے رہیں، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کیا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جرم اور غلطیاں انسان خطا کا پتلا ہے، ہو جاتی ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی پر اللہ کے حضور معافی مانگ لے، استغفار کرے، مالک سے یہ کہے مولا میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، اے اللہ میری غلطیاں معاف فرما۔ اگر یہ دل سے کہہ دیا نا تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پہ کرم نوازی ضرور فرما دے گا۔ ایک ایک جرم کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے آپ بھی عمل کرنا، آگے بھی پہنچانا، یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور بہت بڑا کار ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے طفیل مجھ ناچیز کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔